अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मुफ्ती सलमान अज़हरी साहब की इस वीडियो को आप लोग पूरा ज़रूर देखें और आगे तक भी शेयर करें। ये क्यों आते हैं ज़लज़ले, इसी पर मैं थोड़ी सी बात आपके सामने रखता हूँ। वही आयत मैंने आपके सामने पढ़ी 21वें पारे की। अल्लाह फरमाता है ज़मीन में फसाद ज़ाहिर हो जाएगा। कब? बिमा कसबत ऐदिन नास, लोगों के हाथों की कमाई की वजह से। और क्यों ज़लज़ले देता है रब ताला? लियुज़ीक़हुम बअदल्लज़ी अमिलू, अल्लाह फरमाता ताकि वो जो कुछ कर चुके उनको कुछ चखा दूं। अल्लाह ताला फरमाता लियुज़ीक़हुम, ताकि उनको चखाया जाए जो कुछ भी वो कर रहे थे। मुहद्दिसीन भी इसी बात पर इत्तेफाक करते हैं। मेरे आका सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने भी इरशाद फरमाया, ज़मीन में ज़लज़लों का आना, तूफ़ान का आना, सैलाब का आना, ये अल्लाह के अज़ाब की निशानियाँ हैं। अल्लाह तबारक व तआला के बड़े अज़ाबात में से एक आयत तो आप मशहूर सुनते होंगे, इज़ा ज़ुल्ज़िलतिल अर्दु ज़िलज़ालहा। पूरी सूरह है ज़िलज़ाल। ज़लज़ला किसको कहते हैं? झटके। आपकी नज़र में तो सिर्फ अर्थक्वेक है, और साइंटिफिक एतबार से इसको कहा जाता है ज़मीन की नीचे की तहें जो हैं, परत, प्लेट्स, जब ये आपस में हिल जाती हैं तो ज़मीन फट जाती है। अंदर लावा होता है ज़मीन के अंदर, वो उबल रहा होता है, और ये प्लेट जो है डिसबैलेंस होती हैं तो ज़मीन के अंदर दरार आ जाती है। साइंटिफिक एतबार से उनकी तहकीकात है। हज़ार साइंस जो है तरक्की कर चुका हो, लेकिन ये भूकंप, अर्थक्वेक, इन सब के आने से पहले वो कभी खबर नहीं दे पाते। हो जाने के बाद वो बताते हैं कि कितने मिकदार का ज़लज़ला था, कितना तेज़ झटका था, उसको नाप करके तो बता दिया जाता है, लेकिन जो हिलाकतें हैं उसको बचा नहीं पाते, नहीं सुनामी को, नहीं ज़लज़लों को। कुरान में जिस ज़लज़ले का जिक्र है, इज़ा ज़ुल्ज़िलतिल अर्दु ज़िलज़ालहा, ये आयत सुन करके हमारे इमाम आज़म अबू हनीफा रहमतुल्लाह अलैह मगरिब की नमाज से लेकर के जो रोते रहे तो रात गुजर चुकी थी। पूरी रात उनकी दाढ़ी से आंसुओं के कतरे टपकते थे, मुसल्ला भीग जाता था इस एक आयत को सुनने के बाद कि अल्लाह क्या फरमाता है इसमें, जब ज़मीन हिला दी जाएगी, इज़ा ज़ुल्ज़िलतिल अर्दु ज़िलज़ालहा व अख़रजतिल अर्दु अथक़ालहा, और ज़मीन अपने अंदर बोझल चीज़ों को बाहर निकाल देगी, सब निकल जाएगा। लेकिन इस आयत में जो ज़लज़ले का जिक्र है वो सबसे लास्ट, फाइनल और बड़ा ज़लज़ला है जो क़यामत के करीब होगा। उस वक्त पूरी दुनिया की ज़मीन हिला दी जाएगी। वो एक इलाके की नहीं है, एक मुल्क की या एक खित्ते की नहीं। उससे पहले मुफस्सिरीन फरमाते हैं कि क़यामत आने से पहले बहुत ज़लज़ले आएंगे। अब हदीस रसूल मैं आपको सुनाता हूँ। इमाम बुखारी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने इस हदीस को अपनी बुखारी शरीफ में नकल फरमाया। अल्लाह के हबीब सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जब अमानतें ज़ाया होने लग जाएं, ज़िना आम हो जाए और गाने बाजी की कसरत होने लग जाए, हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं ज़मीन में ज़लज़लों की कसरत होगी, हर जगह ज़लज़ले आने शुरू हो जाएंगे और क़यामत करीब होगी। एक ज़माना दूसरे ज़माने से निहायत करीब हो जाएगा। और हदीस पाक बुखारी शरीफ की हदीस है, मेरे आका फरमाते हैं माल की फरावानी इतनी होगी, माल इतना होगा जैसे लगता होगा कि हर जगह से उबल रहा है माल, हर एक के पास माल आएगा, माल आएगा। गरीब कोई नहीं रहते। आज के हालात में भी देखें आप, गुर्बत और इफलास बहुत कम हो चुकी है। आज के ज़माने का गरीब वो है जो पिछले ज़माने का अमीर था। आज का जो गरीब है उसको गरीब किसको कहते हैं? भाई इसके पास कार नहीं है, इसके पास बाइक नहीं है, गरीब है, उसको आज गरीब समझा जाता है। खाता पीता है, पहनता है, घर भी है, सब है। गुर्बत उस तरह की नहीं रहेगी, माल की फरावानी होगी। यहाँ तक कि हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं दरियाए फुरात से सोने का पहाड़ ज़ाहिर होगा। अगर तुम जिंदा रहे तो उसमें से एक पाई भी लेने की कोशिश मत करना, हुजूर ने फरमाया, इसलिए कि उसके हुसूल के लिए लोग ऐसे लड़ेंगे कि 100 लोग अगर उस माल को, सोने को लेने जाएंगे, 99 कत्ल हो जाएंगे, एक बचेगा, मर जाएंगे सब। और इसी हदीस पाक में जो मैंने कहा ज़लज़ले वाली, उसी में अल्लाह के हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया हर्ज बढ़ जाएगा,
حرج بڑھ جائے گا۔ تو صحابہ نے پوچھا کہ حرج کیا ہے میرے آقا؟ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ایک دوسرے کا قتل کثرت سے ہوگا۔ تو اس زمانے میں ہم آ چکے میرے عزیزو۔ زمینیں جب ہلا دی جاتی ہیں پڑوس کی، خوف سے ہمارا دل ہل جانا چاہیے۔ حضرت عمر ابن عبدالعزیز رضی اللہ تعالیٰ عنہ 5ویں خلیفہ راشد ہیں۔ ان کے زمانے میں کسی ملک میں زلزلہ آیا، زمین ہل گئی، تو وہاں کے جو گورنر تھے، وہاں کے جو ذمہ دار تھے، حاکم تھے، ان کے نام پر حضرت عمر ابن عبدالعزیز نے فوراً خط جاری کیا کہ جیسے ہی زلزلہ آیا، حالانکہ وہ زمانہ عمر ابن عبدالعزیز کا تھا، عدل و انصاف کا زمانہ، ان کے زمانے میں جس جگہ پر زلزلہ آیا تھا اس جگہ انہوں نے اتنا ٹائٹ کر دیا، کورونا میں جیسے کوارنٹائن وغیرہ کے معاملات تھے، ایسے حضرت عمر ابن عبدالعزیز نے سارے لوگوں کو ٹائٹ کر دیا۔ کہا اس پورے خطے کے لوگ کثرت سے استغفار کریں، سب استغفار میں مشغول ہو جائیں، کوئی ایک بندہ بھی نہ رہے۔ اور پھر وہاں کے حاکموں کو اور وہاں کے جو گورنر تھے ان کو خط لکھا کہ جتنا تمہارے پاس ہے سب کا سب صدقہ کر دو، خیرات کر دو۔ الصدقۃ تطفئ البلایا، میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا صدقہ بلاؤں کو ٹال لیتا ہے۔ تمہارے پاس جو ہے وہ صدقہ کر دو، اس لیے کہ اللہ کا غضب تمہارے ہاں آیا ہے، اللہ کا عذاب تمہارے شہر میں آیا ہے، زلزلہ آیا ہے۔ تو سارے لوگوں پر آپ نے لازم کر دیا تھا کہ استغفار میں مشغول ہو جائیں اور صدقہ و خیرات کثرت سے کرنے لگ جائیں۔ عزیزان گرامی وقار، اور ابھی 3 اور بڑے زلزلے آنے والے ہیں جس کی بشارت میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عرب کی سرزمین پر آئے گا، مشرق میں اور مغرب میں، یعنی ایک ایسٹ میں، ایک ویسٹ میں، اور ایک عرب کی سرزمین۔ ایک قیامت سے پہلے 3 بہت بڑے زلزلے آنے والے ہیں جس میں لاکھوں لوگ دھنس جائیں گے، زمین اتنی تیز پھٹے گی کہ ہزاروں کی نہیں لاکھوں کی تعداد اس میں زمین میں چلی جائے گی۔ مشرق میں ہم لوگ بھی آتے ہیں، ویسٹرن میں دوسری کنٹریز ہیں، آپ کو پتہ یورپ وغیرہ، اور عرب ہے۔ اور ان زلزلوں کے متعلق جو فرمایا گیا وہ قیامت سے قریب آنے والے ہیں، وہ بڑی نشانیوں میں سے ہیں۔ اور ان عذابات میں جو گرفتار ہو گئے، اللہ کی پناہ، اللہ کی پناہ، کوئی دنیا کی طاقت انہیں نہیں بچا پاتی، کوئی دنیا کی طاقت انہیں روک نہیں سکتی۔ اسی لیے آج میں یہ میسج دینا چاہ رہا تھا کہ کثرت سے استغفار میں لگ جائیں، جتنا زیادہ ہو سکے، صرف اپنے لیے نہیں، اپنے بھائیوں کے لیے۔ سورہ انفال 9ویں پارے میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُعَذِّبَهُمْ وَأَنْتَ فِيهِمْ وَمَا كَانَ اللَّهُ مُعَذِّبَهُمْ وَهُمْ يَسْتَغْفِرُونَ۔ آیت ہے، اللہ فرماتا ہے اللہ اس قوم کو عذاب نہیں دے گا اس لیے کہ اے محبوب آپ ان کے بیچ میں ہیں۔ ایک ذریعہ یہ ہے۔ دوسری بات اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتا وَمَا كَانَ اللَّهُ مُعَذِّبَهُمْ وَهُمْ يَسْتَغْفِرُونَ، اور اللہ ان کو اس وقت تک عذاب نہیں دے گا جب تک یہ استغفار کرتے رہیں گے، جب تک یہ استغفار کرتے رہیں گے۔ استغفار کیا ہے؟ استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ، استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ، استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ۔ میرے عزیزو، کثرت سے استغفار کرو۔ اور اسی کو میں نے بہت پہلے کورونا کی جب ابتدائی حالات تھے اس وقت میں نے ایک اپنے چھوٹے سے میسج میں بیان میں نشر کیا تھا کہ اللہ کے حبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ یہ عذاب الہی کی نشانیاں ہیں، استغفار کرو، اور جب تک استغفار کرتے رہو گے اللہ اس عذاب میں مبتلا نہیں کرے گا۔ آج کہیں کسی پڑوس کے گھر پر آگ لگی ہو تو اس کی چنگاریاں تمہارے گھر کو بھی جلا سکتی ہیں۔ یہ مت سمجھنا کہ ترکی ہل گیا، ملک شام ہل گیا، یہ تو ہم بہت دور بیٹھے ہیں، زمین تو سب کی جڑی ہوئی ہے، زمین ایک ہی ہے۔ اور ان زلزلوں کے ساتھ اللہ تعالیٰ پوری دنیا کو یہ عبرت دینا چاہتا ہے، اسی لیے توبہ و استغفار کے ذریعے سے اپنے اعمال کی طرف توجہ دیں۔ اور وہ جو ہزاروں لوگ دھنس گئے ہیں زمینوں کے اندر ان کے لیے مغفرت کی دعا کریں۔ اور جو آج قسم پرسی کے عالم میں وہاں پر ہیں، بڑی بڑی عمارتیں جو ڈھہ گئیں، بہت سارے لوگ بے گھر ہو چکے، ان کے مال مویشی سب ہلاک ہو چکے، ان کے لیے اپنے دل میں رقت پیدا کریں۔ وہ تمہارے بھائی ہیں، امت مصطفیٰ ہیں۔ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے یہی ارشاد فرمایا مومن وہی ہے کہ جو دوسرے مومن کی تکلیف پر تڑپ جائے،
مثل المؤمن كمثل جسد اذا اشتكى عضو تداعى له سائر الجسد بالسهر والحمى. ایک مومن کی مثال میرے آقا فرماتے ہیں سارے جسم کی طرح ہے. ایک عضو کو بھی تکلیف ہوگی تو پورے جسم میں بخار آ جائے گا. آج ترکی اور سیریا ملک شام کے غم میں ہم شامل ہیں. آج ہمیں ان کے لیے استغفار بھی کرنی ہے, ہمیں ان کے لیے دعائیں مغفرت بھی کرنی ہے, ان کے لیے رحم کی بھیک اللہ کی بارگاہ میں مانگنی ہے. میرے عزیزو, تنہائی میں اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں روتے گڑ گڑاتے مانگے. یقین جانو کہ آج اپنے بھائیوں کے لیے دعا کرو گے تو کل تمہیں کوئی مصیبت آئے تو ساری دنیا تمہارے لیے بھی دعا کرے گی, اور اللہ تعالیٰ دوسرے مومنین کے دلوں میں تمہارے لیے رقت پیدا کرے گا, تمہارے لیے رحم پیدا کرے گا. ان غریبوں کے لیے, ان قسم پرسی کے عالم میں موجود لوگوں کے لیے دعا کریں. میں آج کی اس محفل میں بس اتنا ہی کہنا چاہتا تھا, اور آیت کریمہ پھر ریپیٹ کرتا ہوں. اللہ فرماتا ظہر الفساد فی البر والبحر, فساد ظاہر ہو گیا خشکیوں میں اور سمندروں میں. بما کسبت ایدی الناس, وجہ کیا ہے؟ اس لیے کہ لوگوں کے ہاتھوں کی کمائی ہے, ان کے اپنے برے اعمال ہیں, ان کے گناہ ہیں, ان کے شامت اعمال ہے. لیذیقہم بعض الذی عملوا, اور اللہ فرماتا ہے یہ کیوں ان کے اوپر عذابات آئے؟ تاکہ ان کو چکھایا جائے جو کچھ یہ کرتے تھے. اور ان کو چکھانے کے بعد مقصد کیا ہے؟ اللہ فرماتا ہے لعلہم یرجعون, تاکہ وہ دوبارہ لوٹ آئیں, تاکہ وہ اپنی پرانی حالتوں سے توبہ کر کے اچھی حالتوں کی طرف باز آ جائیں. اللہ کریم ہم سب کو کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے. اے رب کریم تیرے عذابات سے ہماری حفاظت فرما. ہم تیری آزمائشوں کے قابل نہیں مولا, تیرے امتحان میں اتارے جانے کے قابل نہیں. اے رحمان اے رحیم ہم سب کو آئے ہوئے عذابات سے محفوظ فرما دے. اے کریم خدا, تیرے رسول نے جو دعا کیا تھا تیرے دربار میں وہی دعا کرتا ہوں. اللہم انی اسألک من خیر ما سألک منہ نبیک سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم, اللہم انی اعوذ بک من شر ما استعاذک منہ نبیک سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم. اللہم ان اردت بعبادک فتنة فاقبضنا غیر مفتونین, فاقبضنا غیر مفتونین, فاقبضنا غیر مفتونین. اے اللہ اگر تو نے اپنے بندوں کے آزمائش کا ارادہ کر لیا ہے تو مولا ہمیں بغیر آزمائش کے اس دنیا سے اٹھا لے, ہمیں بغیر فتنوں میں مبتلا کیے تو اپنی بارگاہ میں بلا لے. اے اللہ ایمان کی سلامتی اور عزت کی سلامتی کے ساتھ دنیا سے ہمیں رخصتی عطا فرما. وصلی اللہ تعالی علی خیر خلق محمد وآلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین.